انسان اور جنات میں سے شیاطین بنائے ہیں جو انبیاء کے دشمن ہیں، وہ بعض کو وحی بھیجتے ہیں۔ یوحی، لفظ یوحی آ گیا نا، وحی۔ اس وحی کی دو صفتیں ہیں، ایک وہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے، اس کی حقیقت اللہ نے بتائی۔ دوسرا، اس میں شیطان کا طریقہ کار بتایا کہ شیطان اپنی غلط بات کو بہت خوبصورت پیش کرتا ہے، زخرف القول، اپنی بات کو بڑے سلیقے سے خوبصورت بنا کے۔ دیکھو آج دین حق سے لوگ بھاگے ہوئے ہیں، معذرت کے ساتھ، کہ جو اہل منبر ہیں انہوں نے دین کو اتنے برے طریقے سے پیش کیا ہے کہ لوگ خریدار بننے کی بجائے الٹا بھاگ کے متنفر ہو کے، کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ اللہ تعالیٰ اقبال کی خبر روشن کرے، اس نے سارے خطیبوں کا آپریشن کر کے دے دی۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ جو دین کو پیش کرنے والے تھے انہوں نے اس کو سجا کے پیش کرنے کی بجائے شدت کے ساتھ پیش کیا۔ تو لوگ، چونکہ میں اس دور سے گزرا ہوا ہوں، میری کالج لائف، ہم جمعہ ہی پڑھتے تھے، کبھی وہ بھی نہیں پڑھتے تھے، تو ہم جمعے کی نماز کے لیے جاتے تھے جب مولانا صاحب کی تقریر کے ختم ہونے میں 1 منٹ باقی ہوتا تھا، کہ ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم مسجد میں داخل ہوں تو مولانا صاحب کہیں کہ اب آپ سنتیں ادا فرمائیں، کیونکہ ہم سے سنا ہی نہیں جاتا تھا۔ ڈانٹ ڈپٹ، دوزخ، اور سوائے ڈرانے دھمکانے کے اور اس کے علاوہ بات میں شدت اور سختی اور مجمع کی توہین، یہ عام رخ ہے۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، محبت سے بات کرنے والے بھی موجود رہے ہر دور میں، لیکن آٹے میں نمک کی طرح۔ ہر مکتب فکر نے ایک تو اسلام کی دعوت دینے کی بجائے اپنے مکتب کی دعوت دی، تو لہٰذا امت گروہوں میں، فرقوں میں تقسیم ہوتی چلی گئی۔ تو شیطان کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ سلیقہ ہے کہ وہ اپنی بات کو بہت خوبصورت کر کے پیش کرتے، لوگ خریدار بن جاتے۔ اصلی پھول بیچنے والے فارغ بیٹھے ہیں اور نقلی کاغذی پھولوں والے دکان اپنی چلا رہے ہیں۔ زخرف القول غرورا، وحی۔ مولانا الیاس صاحب پہلی ہستی ہیں جنہوں نے دین کو نرمی سے دین پیش کیا۔ انہوں نے اپنے مسلک مذہب کو نہیں پیش کیا، دین پیش کیا، اور محبت اور نرمی سے پیش کیا، اور آگے نصیحت بھی اسی کی۔ تو 6 بر اعظم میں دعوت کی بات پہنچ گئی، اور تلمبے جیسے ایک دور دراز جگہ کے نامعلوم سے قصبے میں آپ جو تشریف فرما ہیں، اس کے پیچھے جو سبب ہے وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کی طرف سے ان کو یہ چیز القاء ہوئی۔ اگر وہ رواجی طریقے پر چلتے تو یا مدرسہ بناتے یا خانقاہ بناتے یا کوئی تصنیف و تالیف کا کام کرتے،
اللہ نے اس سے ہٹا کر ان کو دعوت پہ لگایا اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ تو حق کیسے پھیلتا ہے؟ اس کی ابتدا بھی وحی سے ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، میرے محبوب جیسے ہم نے نوح پر وحی کو اتارا ایسے ہی آپ پر بھی وحی کو اتارا۔ تو حق ہو یا باطل ہو، ابتدا دونوں کی وحی سے ہو رہی ہے۔ باطل کی وحی جھوٹی ہے، پیش کرنے والے بڑے زبردست خطیب ہیں، وہ بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں، لوگ جھوٹ کے خریدار بن کے۔ تو حق کی وحی کی کیفیت کیا ہے، باطل کی وحی کیا ہے؟ غرورا، اور حق کی وحی کیا ہے؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ حق 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 کو اللہ نے ایسے دھماکے کے ساتھ پھاڑا ہے اور پیش کیا ہے کہ دماغ کی ساری چولیں ہلا دی ہیں۔ حق حق حق، بالحق انزلناہ، ہم تیرے رب کی وحی حق کے ساتھ اتری، بالحق نزل، اور اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہوئی، اسی حق کے ساتھ اتر گئی۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جس پہ اتری، یہ ہوا ضمیر کا مرجع اللہ کے نبی ہیں، ہوا ضمیر کا مرجع اللہ کے نبی ہیں، جس پر اتری وہ بھی حق ہیں۔ اتارنے والا جو ہے وہ ذالکم اللہ ربکم الحق، وہ بھی حق ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، اتنے واضح حق کو چھوڑنے کے بعد پھر گمراہی کے سوا کیا بچے گا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ چلے پہ جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ بصیرت کے ساتھ جائیں۔ ناگواری فطری چیز ہے، جی چاہے گا گھر جاؤں، اس پر کوئی پابندی نہیں، اسی پر تو اجر ہے، لیکن آپ بوجھل دماغ سے جائیں اور پریشر میں جائیں، یہ مجھے پسند نہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ شرح صدر کے ساتھ جائیں۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ میری وجہ سے تبلیغ کا کام نہ کرو، ورنہ جب میں مر جاؤں گا تو چھوڑ دو گے۔ تم قرآن کی نصوص اور